اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندے کی ایک کیفیت کو ذکر کیا ہے۔ بندے کی دنیا کے اندر جتنی بھی زندگی گزرتی ہے اس زندگی کے حوالے سے میرے رب نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ کل قیامت والے دن وہ اپنی زندگی کو کس طرح پائے گا، کس طرح دیکھے گا، کیسا فیل کرے گا اور اس کی دلی تمنا کیا ہوگی اس چیز کو دیکھ کر۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک ذی روح، کل نفس، ہر ایک جاندار، ہر انسان، ما عملت من خیر، جو کچھ بھی اس نے نیک عمل کیا ہوگا نا وہ محضرا، اپنے سامنے حاضر پائے گا، حاضر پائے گا۔ اب مفسرین کرام جو ہے وہ حاضر پائے گا، یہاں پر اعمال کس طرح اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ آیا اعمال کو جسم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مختلف اقوال ہیں۔ مقدمین تو کہتے ہیں کہ جسم ہوگا اعمال کو، اعمال جسم کے ساتھ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جب جسم کے ساتھ ہوں گے تبھی تولا جائے گا۔ لیکن یہاں تک مؤخرین کا تذکرہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آج دیکھو ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، روشنی ہے جس میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وزن نہیں ہے، لیکن اس چیز کو بھی تولا جاتا ہے، اس کو بھی تولا جاتا ہے، اس کے بھی ایک سینٹی گریڈ جو ہوتے ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ ہوا کے اندر اس کے اتنے ہیں، اس کے اتنے ہیں، اس کے اتنے ہیں، اس کے جدید ٹیکنالوجی ہے موبائل کے اندر آج کل، تو ویسے ہی ساری کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ویدر کے تھرو۔ تو بہرحال مجسمہ ہوں اعمال، یعنی جسم کی صورت میں ہوں یا بغیر جسم کے ہوں، لیکن وہ اس کے سامنے ہوں گے محضرا۔ اندازہ لگا لو کہ ہمارا اگر کوئی کلپ جو ہے وہ بنا لے کسی وقت میں، ہمیں پتہ نہ ہو یا ہمیں پتہ ہو، کئی سالوں کے بعد اگر وہ کلپ ہمارے سامنے آ جائے تو کس طرح ہم اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس کلپ میں کیا ہوتا ہے ذرہ برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے اس طرح کیا تھا، یہ میں نے اس طرح کیا تھا۔ تو محضرہ حاضر پائے گا، اپنے سامنے پائے گا سارے کے سارے اعمال کو، چاہے کچھ بھی کیا ہوگا۔ اگر کسی کا ذرہ برابر بھی حق مارا ہے نا تو وہ بھی سامنے ہوگا۔ اگر اس نے کسی کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ بددیانتی کی ہوگی یا خیانت کی ہوگی یا کسی بھی کانٹریکٹ میں اس نے گپلا کیا ہوگا یا کوئی بھی صورت اس نے اختیار کی ہوگی یا بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس نے اسائن کروائے ہوں گے کس کے نام پر یا کس کے نام پر نہیں، یہ ساری چیزیں کل قیامت والے دن اس کے سامنے ہوں گی۔ ہر بندے کے لیول پہ کام ہے، لیکن ہر بندہ اپنے لیول پر وہ ساری کی ساری بری جو عادتیں ہیں، برے کام جو ہیں وہ اس پہ کر رہا ہے۔ مزدور ہے، مزدور طبقہ اپنے لیول پر اپنی مزدوری کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے۔ اس سے تھوڑا بڑا آ جاؤ تو اس دکاندار ہے وہ مزدوروں کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، اپنے گاہکوں کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے۔ اس سے تھوڑا اوپر آ جاؤ جو کانٹریکٹ کے تحت کام ہوتے ہیں وہ اپنے کانٹریکٹ کے اندر غلط کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اوپر آ جاؤ اسے جو بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے اسائن ہوتے ہیں وہ اس کے اعتبار سے گھپلے کر رہے ہیں۔ ہر بندہ یعنی کہ اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق سارے کام کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو جھٹکا ضرور لگتا ہے، اس کا دل اس کو ایک مرتبہ تو ہلاتا ہے، وہ بولتا ہے اس کو کہ تو غلط کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کیے جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے سامنے ہے، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر بندہ کر رہا ہے، ہر بندہ کر رہا ہے۔
اللہ اکبر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جو بھی نیک اعمال کرے گا دنیا کے اندر آدمی، کل قیامت والے دن وہ اس کو پائے گا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن، اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے ساتھ ایمان کی قید لازمی لگائی ہے۔ اگر ایمان والا عمل کوئی نیک کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھے گا کل قیامت والے دن، اس کی نیکی کی صورت میں اس کو ملے گا۔ لیکن اگر وہ ایمان کی حالت میں نہیں کرتا تو وہ ضائع کر دیا جائے گا، وہ اس کا اجر اس کو کل قیامت والے دن کوئی نہیں ملے گا، بالکل بھی نہیں ملے گا۔ جس طرح کہ سورہ زاریات کے اندر ہے نا، سورہ زلزال کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا، اچھا عمل کرے گا تو کل قیامت والے دن اس کو دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور اگر کوئی ذرہ برابر بھی شر والا کام کرے گا، برا کام کرے گا، غلط کام کرے گا، ظلم کرے گا، تو وہ بھی کل قیامت والے دن وہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھے گا۔ اور وہی چیز یہاں پر میرے رب نے بیان کی ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ جو بندہ بھی جو بھی نیک عمل کرے گا محضرا، وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وما عملت من سوء، وما عملت من سوء۔ اسی طرح پہلی آیت کے اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کا ذکر کیا ہے، نیکوکاروں کا ذکر کیا ہے، جس کے اندر نمازی بھی آ گیا، جس کے اندر روزہ رکھنے والے بھی آ گیا، صائم بھی آ گیا، جس کے اندر زکوٰۃ نکالنے والے بھی آ گیا، جس کے اندر حج کرنے والا بھی آ گیا، جس کے اندر یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا بھی آ گیا، جس کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بھی آ گیا، بیوی شوہر سے اچھا سلوک کرنے والی بھی آ گئی۔ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اسی طرح والدین بھی ہیں، والدین بھی اس کے اندر آ گئے، اپنی اولاد بھی اس کے اندر آ گئی، بزنس، کاروبار، تجارت، ساری کی ساری چیزیں، شیئرز، جو جہاں بھی بندہ منسلک ہے جس جگہ پر، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ساری کی ساری چیزیں۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے صرف دو ہی پہلو ہیں، ایک پہلو کیا ہے؟ اچھائی کا ہے، اور دوسرا پہلو کیا ہے؟ برائی کا ہے۔ ہر چیز کے صرف دو ہی پہلو ہیں، یا تو وہ شریعت کی روشنی کے اندر اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح کام کرے گا، یا پھر وہ اپنی مرضی چلاتے ہوئے اس کے اندر گپلے کرے گا اور گناہ والے کام کرے گا اور غلط کام کرے گا۔ ان دو پہلو کے علاوہ تیسرا کوئی پہلو نہیں ہے، تیسرا کوئی۔ آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا، نیک اعمال، برے اعمال۔ نیک اعمال ہوں گے تو اس کو اچھا اجر ملے گا، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ اگر برے اعمال زیادہ ہوں گے تو پھر اس کے مطابق اس کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا وما عملت من سوء۔ اب یہ جو آیت کا اگلا حصہ ہے اس کا تعلق وما عملت من سوء کے ساتھ ہے، کہ وہ کیا کرے گا؟ تمنا کرے گا، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا۔ کون سی تمنا کرے گا؟ کہ میرے اور ان اعمال کے، تود لو ان بینہا و بینہ، ان جو میرے برے اعمال ہیں ان دونوں کے درمیان، یعنی میرے اور اس کے درمیان ایک لمبی مسافت کی جو ہے وہ دوری ہوتی، کاش کہ اس طرح ہوتا، کاش کہ اس طرح ہوتا۔ وہ تمنا کرے گا، وہ تمنا کرے گا، جس طرح سورہ نبا کی آخری آیت ہے نا، کافر کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ کافر جو اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ کل قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، مجھے دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا۔ وہی چیز یہاں پر ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تم کو اپنی ذات سے ڈراتی ہے، اللہ تعالیٰ خود سے بندوں کو ڈراتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہونا چاہیے ہر انسان کے دل کے اندر، کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، ساری بادشاہت اسی کے اندر ہے، اسی کے پاس ہے، سارا کچھ اسی کے پاس ہے،
سارے تصرفات کا مالک وہی ہے تو پھر ڈرنا بھی تو اسی سے چاہیے۔ ہمیں سب کچھ دینے والی ذات بھی وہی ہے، ڈرنا بھی اسی سے چاہیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ رؤوف بالعباد، رؤوف مہربان، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت تھوڑا سا ڈرایا ہے پیچھے، لیکن آخر میں میرے رب نے کہا کہ میں مہربان ہوں، توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر توبہ کر لو، معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔